السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور اس وقت مسلمانوں سمیت دنیا کے دوسرے ممالک کا ایک واضح مطالبہ ہے کہ 2 ریاستی حل کی طرف جایا جائے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل سمیت اس کے آقاؤں کا پلان کچھ اور ہی ہے. غزہ سے شروع ہونے والا معاملہ اس وقت پورے مشرق وسطیٰ میں پھیل چکا ہے. آج صبح تقریباً آپ سمجھیں کہ 6 بجے پاکستان ٹائم پہ بیروت کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے آس پاس اسرائیل نے ایک خوفناک حملہ کیا، جس میں بڑی تعداد میں ہلاکتوں کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے. جبکہ رات گئے ایک بار پھر جنوبی بیروت پہ زوردار حملے ہوئے. ان کا ہدف حزب اللہ کے موجودہ سربراہ ہاشم صفی الدین تھے، اور یہ حسن نصر اللہ کے گھر پہ بھی حملے کیے گئے تھے، یعنی حسن نصر اللہ کے اوپر جو حملے کیے گئے تھے ان سے بہت زیادہ خوفناک. ان کا ہدف حزب اللہ کے موجودہ سربراہ جو ہیں وہ تھے. اب حملوں میں متعدد عمارتیں جو ہیں وہ ڈھیر بن گئی ہیں، اور گزشتہ 20 گھنٹوں کے دوران لبنان پر اسرائیلی حملوں سے 37 افراد ہلاک اور 151 زخمی ہو گئے. دوسری جانب حزب اللہ کے مطابق کفر کلا قصبے میں واقع فاطمہ بارڈر کراسنگ کے قریب لبنیز علاقوں میں دراندازی کی کوشش کو پسپا کر دیا، جبکہ حزب اللہ نے ایک ہی روز میں 17 اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کا بھی دعویٰ کر دیا. تاہم اسرائیل نے اس کی تصدیق بھی نہیں کی اور تردید بھی نہیں کی. اسرائیلی فوج نے لبنان پر زمینی حملے کے بعد سے اب تک صرف 9 فوجی ہلاکتوں کا اعتراف کیا ہے. دراصل حماس کے سربراہ کو تہران کے محفوظ ترین تصور ہوتے ہوئے ایک گھر میں نشانہ بنانے کے بعد اسرائیل نے اپنی خفیہ ایجنسیوں طاقت کی رسائی کا دل دہلا دینے والا پیغام دیا، اور اس کی بدولت تاثر یہ پھیلا کہ وہ ایران کو کسی بھی مقام پہ یا وہاں موجود اہم ترین شخصیت کو جب چاہے اپنی فوجیں اتارے جہاز اڑائے بغیر تباہ کر سکے. یہ واقعہ وہ ہر اعتبار سے ایران کے لیے باعث ندامت تھا. اسماعیل ہانیہ کی ٹارگٹ کلنگ کے بعد مگر اسرائیل نے ایران کی اہم حلیف حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کو بھی لبنان میں وہ ایک حملے کے ذریعے شہید کر دیا. تو حسن نصر اللہ کی شہادت ایران کے لیے دفاعی اعتبار سے کلیدی دھچکا تھی. ایران نے مگر عام توقعات کے برعکس ایک بار پھر فوری رد عمل سے گریز کیا، لیکن یہ تاثر پھیل چکا ہے کہ اسرائیل ہانیہ کے بعد حسن نصر اللہ تک اپنے چند ایرانی ایجنٹس کی مدد ہی سے پہنچ پائے. تو دنیا میں اب ایک رائے یہ پائی جا رہی ہے کہ ایران کو اپنی منجی تلے ڈانگ پھیرنی چاہیے. ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے گھر میں کون کون کالی پیڑے موجود. موجودہ صورتحال میں بھی اب امریکہ کا کہنا ہے کہ ایران پر ممکنہ حملے کے حوالے سے اسرائیل کے ساتھ مشاورت جاری ہے، اور اس حوالے سے ترجمان پینٹاگون نے کہا ہے کہ ہم یقینی طور پر اسرائیل سے بات چیت کر رہے ہیں. جبکہ امریکن پریزیڈنٹ نے اسرائیل کو آئل ریفائنری سمیت ایرانی شہری تنصیبات پہ حملہ نہ کرنے کا مشورہ دیا. ایک امریکن اہلکار کے مطابق جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ اسرائیل نے ہم سے مدد نہیں مانگی، لیکن ہم نے اسرائیل پہ زور دیا کہ جنگ کو پھیلنے سے روکے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے، اور اس کا یہ بیان اس جنگ پہ تیل چھڑکنے کے مترادف ہے کہ اسرائیل جوابی حملوں میں شہریوں کی حفاظت یقینی بنائے. ویسے اگر اسرائیل اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے تو ایران، یمن اور لبنان کو بھی پھر یہ حق حاصل ہونا چاہیے. اپنے تئیں امن کے دائی امریکہ کھل کر دہشت گرد اسرائیلی جارحیت کی حمایت کر رہا ہے. مشرق وسطیٰ کی مخدوش ہوتی ہوئی صورتحال پہ گزشتہ روز سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس ہوا، جس میں ایران نے کہا ہے کہ اسرائیل کو کشیدگی کے سنگین نتائج بھگتنے ہوں. ادھر اسرائیل نے ایرانی حملے کی مذمت نہ کرنے پہ سیکرٹری جنرل UN کو ناپسندیدہ شخص قرار دے دیا، اور رشین مندوب نے کہا ہے کہ جنگ بندی لازمی ہونی چاہیے، جبکہ اسرائیل نے جنگ بندی سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایران کو سبق ضرور سکھائے. روس کی طرح چائنا نے بھی صاف مشورہ دیا ہے کہ عالمی طاقتیں مغربی مشرق وسطیٰ کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو سنبھالیں. اقوام متحدہ کے غیر فعال ہونے کی وجہ سے مشرق وسطیٰ میں صورتحال بگڑتی چلی گئی ہے، اور اب بدترین انسانی المیہ سے دوچار ہے. اسرائیل کی خواہش ہے کہ جس سے امریکہ اس کی پشت پناہی کر رہا ہے، اقوام متحدہ بھی کرے. بہرحال ایران سے غلطی کہاں ہوئی، اس معاملے کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو کچھ دن پیچھے لے کے جاؤں. جب منگل کی شام اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے خطاب کیا، اور اس خطاب کا مخاطب جو تھے وہ ایرانی عوام تھے، جس میں نیتن یاہو نے ایرانی عوام کو یاد دلایا کہ یہودی اور فارسی بولنے والے دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں کے نمائندے ہیں. ان دونوں اقوام کے دوران صدیوں سے گہرے دوستانہ مراسم بھی رہے ایران پر، لیکن ان دنوں مذہبی انتہا پسندوں کا جو گروہ مسلط ہے وہ تیل اور گیس کے ذخائر سے مالا مال ملک کے وسائل کو اس کے عوام کی فلاح و بہبود پہ خرچ کرنے کی بجائے
یمن، عراق اور لبنان کے چند گروپس کی سرپرستی کرتے ہوئے اسرائیل کو گھیرنے کے چکر. مگر یہ سب کچھ کرنے کے باوجود ایران اس قابل نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو چکا سکے. حتیٰ کہ ان کی اپنی یعنی ایرانی قیادت بھی ہانی اور حسن نصر اللہ جیسی بلند قامت شخصیتوں کی شہادت کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی ہے، جبکہ سب کچھ ہونے کے باوجود عام ایرانی کسا پرسی کی زندگی گزار رہا ہے. دراصل ایران میں رجیم چینج کی گیم لگائی جا رہی تھی. اگر اس کا تجزیہ کیا جائے تو ایران کو اکسایا گیا کہ وہ کچھ کرے تو پھر ہم اپنا پلان آگے بڑھیں، اور ایران غلطی کر بیٹھا. ایران نے یہ نہیں سوچا کہ اس کی فوجی قابلیت یا اہلیت کیا ہے. اس سے پہلے بھی میزائل حملوں سے کچھ نہیں ہوا تھا، اب بھی نہیں ہوا. ایران کی اصل طاقت تو اس کی پراکسیز ہے، جس کا اسرائیل گزشتہ 1 سال میں کلا کما کر چکا تھا. بہرحال اب ایران سے بھیجے میزائلز نے اب امریکہ کو اسرائیل کی حمایت میں کھل کر فوجی اعتبار سے کھڑے ہونے کا ایک جواز فراہم کر دیا. صدر بائیڈن نے اپنی افواج کو حکم دیا کہ ایران کے ہمسائے اور سمندر کے قریب موجود تمام تر فوجی اڈے اور بحری بورڈوں کو اب ایران سے اڑے ہر میزائل کو گرانے کے لیے استعمال کیا جائے. اب بات وہاں پہ ختم نہیں ہوتی. ایران کی جانب جو میزائل بھیجے گئے ہیں نیتن یاہو کا بے تابی سے منتظر تھا. اب وہ نام نہاد عالمی دنیا میں موجود اسرائیل کے دوستوں اور حامیوں کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اسے ایران کی جوہری توانائی کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی نہ صرف اجازت دی جائے بلکہ اسرائیل کو اس ضمن میں ہر ممکن مدد بھی میسر. تو میرے خیال سے 4 ممالک پہ حملہ کرنے کا مقصد باقی عرب ممالک کے لیے پیغام ہے کہ وہ بھی تیار. اگر اس بدماش زمین پہ فساد پھیلانے والے بدبخت کو نہ روکا گیا تو نہ وہ خود رکے گا، نہ مشرق وسطیٰ میں امن قائم ہونے دے گا، بلکہ یہ معاملہ پھیلے گا. ذرائع کے مطابق صہیونی حکومت کا منصوبہ ہی کچھ اور ہے، اور اس نے فلسطینیوں سے شروع کیا، پھر لبنان میں غزہ کی طرز پہ کارروائی کی، پھر شام اور یمن پہ حملے شروع کیے، اور پھر اس سلسلہ ابھی تک جاری ہے. کئی ایرانی رہنماؤں کو شہید کرنے کے بعد ایران کے اندر جا کے ایران کے سرکاری مہمان اور اہم حماس رہنما کو شہید کیا. ان تمام واقعات کو دیکھا جائے تو اس میں کیا شک ہے کہ فلسطینی سرزمین پہ ناجائز قبضے کے ارادے دنیا کو تیسری عالمی جنگ کی طرف دھکیلنے کے مترادف. امریکہ اور یورپ جو اس فسادی کی کلم کلا حمایت کر رہے ہیں، اسے سوائے آپ مسلم دشمنی اور کیا کہہ سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں 4 دن بعد غزہ میں ظلم و بربریت اور انسانیت سوز مظالم کا 1 سال مکمل ہو جائے. اب تک انسانی خون کی پیاسی 41,000 فلسطینیوں کا لہو پی چکی ہے. 10,000 سے زیادہ لوگ لاپتہ ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ لوگ زخمی ہیں، معذور ہیں، کسی کی ٹانگ کسی کا بازو. 250 سے زیادہ مقامی اور بین الاقوامی صحافی، 500 سے زیادہ پیرامیڈکس، نرسز، ڈاکٹرز اور 215 سے زیادہ اقوام متحدہ کے امدادی کارکنان بھی مارے جا چکے ہیں. تو پورا غزہ جو ہے ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے. صہیونی فوج نے گھر چھوڑے نہ پناہ گزین کیمپ، اسکول چھوڑے نہ اسپتال. اسرائیلی بربریت صرف فلسطین تک محدود نہیں رہی، اس نے خطے کے دوسرے ممالک کو بھی اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا. تو لیبنان پر اسرائیل نے براہ راست حملوں کے علاوہ ان کے مواصلاتی نظام پر سائبر اٹیک کر کے پیجز اور واکی ٹاکی دھماکوں میں درجنوں افراد جاں بحق بھی ہو گئے. اب یہ واقعہ کسی یورپین کنٹری میں ہوتا تو مغرب اور امریکہ جو ہے آسمان سر پہ اٹھا، لیکن یہ کام اسرائیل نے کیا تو دنیا نے صرف حیرت کے اظہار پر ہی اکتفا کیا. دوسری جانب اگر امت اسی طرح بکھری رہے گی تو ایک کے بعد ایک مسلمان ملک جو ہے اسرائیل اور اس کے سرپرست مغرب کا نشانہ بنتا رہے گا.